تزکیہ نفس۔ تزکیہ کا معنی پاک و صاف کرنا، کسی چیز میں پائی جانے والی گندگی اور کھوٹ کو الگ کر کے اسے مکمل پاکیزہ اور صاف بنانا۔ تزکیہ نفس کا مفہوم: انسان کے نفس میں کئی طرح کے منفی رجحانات پائے جاتے ہیں۔ خود غرضی، بخل، خواہشات کی تکمیل، گناہ، جنسی لذت کا بیجا استعمال، دھوکہ دہی، جھوٹ۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ نفس کو ان منفی رجحانات سے پاک کر لینا اور نفس کو اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے کاموں میں لگا لینا۔ جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نافرمانی کی بجائے اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ جھوٹ کی جگہ صداقت، خود غرضی کی بجائے اظہار و خدمت، بغض کی بجائے محبت، غرور و تکبر کی بجائے تواضع اور فروتنی، جنسی بے رحمانیت کی بجائے حیا انسان کا طرز عمل بن جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کی ضرورت: اچھی فکر اور اچھے عمل کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی میں فرق و امتیاز کرنے کی صلاحیت و ملکہ پیدا کر دیا ہے۔ اسے خیر و شر، نیکی اور بدی کے بارے میں بتلا بھی دیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اب اسے خود ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا اور اپنی زندگی کا طریقہ بنانا ہے۔ اگر انسان کا نفس پاک ہو، یعنی گناہ اور برائی کی طرف میلہ نہ ہو، تو انسان اچھا سوچے گا، اچھے اعمال اختیار کرے گا، اس کی طبیعت میں خیر کی طرف میلان ہوگا، نیکی سے محبت ہوگی اور برائی سے نفرت ہوگی۔ اس لیے نیکی کی راہ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا نفس گھٹیا سوچ سے پاک ہو، گناہوں کی طرف میلہ نہ ہو۔ اگر نفس کا تزکیہ ہو جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برتن صاف ستھرا بنا دیا جائے۔ اگر برتن گندا ہے تو اس میں جو چیز بھی ڈالیں گے، خواہ وہ چیز کس قدر قیمتی اور پاکیزہ ہو، اس گندگی کی وجہ سے گندی اور ناپسندیدہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اصلاح کے لیے نفس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ غیر پاکیزہ نفس میں اچھی سے اچھی بات بھی مثبت اثرات مرتب نہیں کر سکتی۔ تزکیہ نفس فلاح کی ضمانت: سورۃ الشمس میں فرمایا، جو شخص اپنے نفس کو گناہوں، فجور سے پاک کرے، اسے ابھار کر تقویٰ کی بلندی تک لے جائے، نفس میں بھلائی کو نشوونما دے، وہ شخص فلاح پائے گا۔ وہ شخص جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشوونما دینے کی بجائے ان کو دبا دے، اس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے، فجور کو نفس پر غالب کر دے کہ تقویٰ دب جائے، وہ شخص خسارے میں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 15 اور 14 میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تزکیہ نفس فرائض نبوی میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بنیادی فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے نفوس کا تزکیہ نفس کریں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں فرمایا ہے، یقیناً اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا اور انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اے اللہ، میری اولاد میں سے ایک نبی مبعوث فرمانا جو ان پر آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے۔ آپ کے انہی اوصاف کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی کیا گیا ہے۔ تزکیہ کے لیے نبی دعا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میرے نفس کو تقویٰ عطا کر اور اسے پاکیزہ کر دے۔ تو ہی بہتر ہستی ہے جو اسے پاکیزہ کر سکتی ہے۔ تو ہی میرے نفس کا سرپرست اور مولا ہے۔ عبادات: تزکیہ نفس کا ذریعہ۔ زکوٰۃ انسان کے تزکیہ نفس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں فرمایا۔ ترجمہ: آپ ان کے مالوں میں سے صدقات لے کر ان کے نفوس کو
بخل کے مرض سے پاک کرے اور ان کے باقی مالوں کو بھی پاک کرے۔ تمام عبادات تزکیہ نفس کا ذریعہ ہیں۔ روزہ میں جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے نفس کی خواہشات دب جاتی ہیں۔ نفس کی وہ خواہشات جن میں حیوانی خاصیت پائی جاتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بہت سی حلال اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے رک کر اس کو نفس پر قابو پانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ گھر بار کو چھوڑ کر اعتکاف کرنے والے کا بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ نماز بھی تزکیہ نفس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس دوران انسان کے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، انسان پر لطافت کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ نماز پڑھ کر اسے مزید نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حج سے بھی یہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ رات کی عبادت۔ سورۃ المزمل کے آغاز میں تزکیہ نفس کے بارے میں طریقہ کار کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک حصے میں عبادت کیا کریں۔ راتوں کو نیند سے بیدار ہو کر رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا نفس پر قابو پانے کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، خصوصاً نیند جیسی فطری ضرورت کو دبا کر عبادت کرنا نفس کو زیر کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ جن جنگلی جانوروں کو سدھارنا ہوتا ہے انہیں رات کو بار بار نیند سے بیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح بیدار کرنے سے ان کی سرکشی ختم ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے زیر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی انسان کے نفس کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ سورۃ المزمل میں فرمایا، رات کو اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے۔ اسلام میں تزکیہ نفس کے حصول کے لیے ایسی ریاضتیں اور چلہ کشی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشکل قسم کی عبادتوں میں مشغول کر لے جن میں مشقت اور جان کھوجیوں میں ڈالنے والی بات ہو۔ تزکیہ نفس کے لیے ترک دنیا کی ضرورت نہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے جو ضابط دیا ہے اس میں دنیا اور دنیاوی ذمہ داریوں اور دنیا کی نعمتوں سے قطع تعلق ہو کر رہبانیت کی زندگی اختیار کرنے کا تصور نہیں ہے۔ بعض دیگر مذاہب مثلا ہندو مت، بدھ مت وغیرہ میں یہ تعلیم ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں اللہ کی رضا اور تزکیہ نفس کے حصول میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ بھرپور زندگی گزارتے ہوئے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ اسلام میں دنیاوی نعمتیں استعمال کرنے اور اللہ کو ہر لحظ یاد کرنے کا تصور ہے۔ خود کو پاک باز نہ سمجھو۔ قرآن نے اس رجحان کو ناپسند کیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے اور اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ وہ پاک باز ہے۔ پاکیزہ تو وہ ہے جسے اللہ پاک کرے۔ سورۃ النجم میں بھی فرمایا گیا ہے کہ محض نیک اعمال کر کے کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں پاک باز ہوں، حالانکہ پاک باز وہی ہے جسے اللہ پاک کرے۔